العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اچھا، علوم الحدیث یا علم الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے وہاں دو لفظ استعمال ہوئے تھے، السند والمتن. ٹھیک ہے، تو سند اور متن کے کیا معنی ہے محدثین کے ہاں؟ صحیح ہے. سند، اس کے ساتھ ایک اور تعبیر استعمال ہوتی ہے الاسناد. الاسناد اسناد جو ہے اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک معنی جو ہے اسناد کا وہ کیا ہے؟ حکایت طریق المتن، اور دوسرے معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں الطریق الموصلہ الی المتن. دو معنی اسناد کے بیان کیے جاتے ہیں. پہلے معنی جو ہیں اسناد کے، یہ معنی مصدری ہیں، اور دوسرے معنی جو اسناد کے ہیں یہ معنی اسمی ہیں. صحیح ہے؟ پوئی گی بھی مولی سے دا اردو دنو. حکایت طریق المتن الطریق الموصل الی المتن. حکایت طریق المتن کا کیا مطلب ہے؟ حکایت طریق المتن کا مطلب یہ ہے رفع المتن الی قائلہ بذکر ناقلہ. ٹھیک ہے، حکایت طریق المتن کا کیا معنی ہے؟ رفع المتن الی قائلہ بذکر ناقلہ. متن کو اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا، اس کے ناقل کو یا ناقلین کو ذکر کرتے ہوئے یا ذکر کر کے. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ کہنا صحیح بخاری میں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، جو کہ پہلی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا یوں کہنا حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یوں کہنا حدثنا الحمیدی الى آخرہ، یہ کیا ہے؟ یہ حکایت طریق المتن ہے. یہ کیا ہے؟ حکایت طریق المتن، یہ کہنا. ٹھیک ہے، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر، اس طرح. تو یہ کہنا یہ معنی مصدری ہے، اور یہ اسناد کے پہلے معنی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسناد. اور الطریق الموصل الی المتن، متن تک پہنچانے والا جو طریق ہے، ٹھیک ہے، جو ذریعہ ہے یا جس طرح جو راستہ ہے جو ہمیں متن تک پہنچاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر الی آخرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ کیا ہے؟ یہ الطریق الموصل الی المتن ہے. یہ اسناد کے معنی اسمی ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یا محدث کا یوں کہنا، دا ویل، یوں کہنا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان، یہ کہنا یہ حکایت طریق المتن ہے. ٹھیک ہے نا.
یعنی متن تک پہنچانے والے راستے کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسناد کے معنی مصدری ہیں، حکایت طریق المتن. ٹھیک ہے، اور اسناد کے دوسرے معنی جو کہ معنی اسمی ہیں وہ کیا ہیں؟ الطریق الموصل الی المتن. ٹھیک ہے، یہ حدثنا الحمیدی الی آخرہ، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ الطریق الموصل الی المتن، متن تک پہنچانے والا راستہ، ذریعہ. یہ کیا ہے؟ یہ اسناد کے معنی اسمی ہیں. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ تو محدث کا یہ عمل، محدث کا یہ کہنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حدثنا الحمیدی وہ جو طریق ہے اس کو بیان کرنا، تو متن تک پہنچانے والے طریق کو بیان کرنا یہ اسناد کے معنی مصدری ہیں. ٹھیک ہے، اور متن تک پہنچانے والا جو طریق ہے خود وہ اسناد کے معنی اسمی ہے. اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات بعض محدثین یا بعض مؤلفین وہ حکایت طریق المتن اس کو تو اسناد سے تعبیر کرتے ہیں، اور الطریق الموصل الی المتن کو جو کہ معنی اسمی ہے اس کو سند سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی گویا وہ اسناد کو معنی مصدری کے ساتھ اور سند کو معنی اسمی کے ساتھ خاص کرتے ہیں. گویا معنی مصدری کے لیے اسناد استعمال ہوتا ہے اور معنی اسمی کے لیے سند استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اکثر محدثین، اور یہی راجح بات ہے، وہ اسناد کو دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں. وہ اسناد کو معنی مصدری میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اسناد کو معنی اسمی میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب فرق کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر اسناد کے معنی مصدری مراد ہیں یا معنی اسمی مراد ہے؟ حکایت طریق المتن مراد ہے یا طریق الموصل الی المتن مراد ہے؟ معنی اسمی مراد ہے یا معنی مصدری مراد ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ قرینے سے معلوم ہوگا اور سیاق سے معلوم ہوگا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ یہ ہو گیا یہ؟ اچھا، تو بعض محدثین کا یہ تفریق کرنا کہ اسناد خاص ہے حکایت طریق المتن کے ساتھ، یعنی معنی مصدری کے ساتھ، اور الطریق الموصل الی المتن جو کہ معنی اسمی ہے یہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ سند کے ساتھ. یعنی سند جب بولا جائے گا تو اس سے معنی اسمی مراد ہوں گے، اور اسناد جب بولا جائے گا تو اس سے معنی مصدری مراد ہوں گے. یہ بعض محدثین کا خیال ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے. اکثر محدثین اسناد کو دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں. یعنی اسناد بول کر کبھی وہ معنی مصدری مراد لیتے ہیں اور اسناد بول کر کبھی وہ معنی اسمی مراد لیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ ایک بات یہ ہوگی. دوسرا فائدہ اس حوالے سے یہ سن لو کہ اسناد جب معنی مصدری کے معنی میں ہو، یعنی جب معنی مصدری کے لیے ہو، یعنی حکایت طریق المتن کے معنی میں ہو، تو اس وقت اس کا نہ تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتا ہے. یعنی اسناد جب پہلے معنی میں استعمال ہو، آپ نے ابھی سنا کہ اسناد محدثین، اکثر محدثین کے ہاں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، معنی مصدری کے لیے بھی اور معنی اسمی کے لیے بھی. اب اسی سے متعلق ایک فائدہ یہ سنو کہ اسناد جب معنی مصدری میں استعمال ہوگا تو اس وقت اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آئے گا. کیوں؟ اس وقت یہ مصدر ہوگا، معنی مصدری میں استعمال ہونے کی وجہ سے یہ گویا مصدر ہوگا، اور مصدر لا یثنى ولا یجمع. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اور اگر اسناد معنی اسمی میں استعمال ہو، یعنی الطریق الموصل الی المتن، تو اس صورت میں اس کا تثنیہ بھی آتا ہے اور اس کی جمع بھی آتی ہے. مثلا ہم کہیں گے هذا الحديث له اسناد واحد، هذا الحديث له اسنادان، هذا الحديث له اسانید. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو اسناد جب معنی اسمی میں ہو تو اس کی تثنیہ جمع آتی ہے. تو یہ گویا یہ بھی ایک قرینہ ہے، یہ بھی ایک قرینہ ہے اس بات پر کہ اسناد سے مراد یہاں پر معنی اسمی ہے. کون سا قرینہ؟ جب اس کا تثنیہ اور جمع آئے گا.
ٹھیک ہے، تثنیہ اور جمع آنا یہ قرینہ ہے اس بات کا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ اگر واحد کا لفظ آ جائے بطور صفت، هذا الحدیث له اسناد واحد، تو واحد اور تثنیہ اور جمع یہ بھی قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر اسناد سے دوسرے معنی مراد ہیں، پہلے والے معنی مراد نہیں ہے. کیوں؟ پہلے والے معنی مصدری ہیں اور مصدر کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسنادان اور اسانید اور اسناد واحد سے کیا مراد ہو، معنی مصدری. معنی مصدری سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کیونکہ مصدر کے تثنیہ اور جمع نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور سند جو ہے، سند اس کا استعمال معنی اسمی کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، استعمال کرتے ہیں بعض حضرات. لیکن یہ کہنا کہ اسناد خاص ہے صرف معنی مصدری کے ساتھ اور سند خاص ہے معنی اسمی کے ساتھ، یہ تفریق اور یہ تفصیل یہ درست نہیں ہے. البتہ سند کا استعمال معنی اسمی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب سند جس کا استعمال معنی اسمی کے لیے ہوتا ہے، اس کا تثنیہ جمع آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اس کا تثنیہ تو آتا ہے سند، ٹھیک ہے، جب یہ معنی اسمی یعنی الطریق الموصل الی المتن کے معنی میں ہو. تثنیہ تو اس کا آتا ہے لیکن اس کی جمع نہیں آتی. اسناد، سندان تثنیہ تو آتا ہے اس کا، مگر اسناد اس کی جمع نہیں آتی. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ھذا الحدیث لہ اسناد، کیا کہیں گے؟ ھذا الحدیث لہ اسانید. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی جمع میں استعمال کریں گے اسناد جو معنی اسمی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سند کی جمع استعمال نہیں ہوتی ہے، سند کی جمع نہیں آتی جب معنی اسمی میں ہم اس کو لیں. ٹھیک ہے، یعنی اسناد کے معنی اسمی میں اگر ہم اس کو لیں سند کو، تو اس کے تثنیہ تو آتا ہے مگر جمع نہیں آتی. بلکہ بعض ائمہ لغت تو یہ کہتے ہیں کہ سند کسی بھی معنی میں استعمال ہو تو اس کی جمع نہیں آتی ہے، خواہ طریق الموصل الی المتن کے معنی میں استعمال ہو یا کسی اور معنی میں استعمال ہو، اس کی جمع اسناد نہیں آتی. یہ بعض کا قول ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ آ گیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ حل ہو گیا؟ یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں لفظ المتن کی طرف، مگر اس کے ساتھ ایک یہ بات بھی سن لو. علامہ جزائری رحمہ اللہ نے توجیہ الاثر میں سند کو، بلکہ غالباً المنہل الروی میں ابن جماعہ نے المنہل الروی میں ابن جماعہ نے سند کو معنی مصدری میں بھی استعمال کیے ہے، سند کو معنی مصدری میں بھی استعمال کیے ہے. تو پتہ چلا کہ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے یستعملون، یعنی ان المحدثین یستعملون الاسناد والسند لشیء واحد. وہ دونوں مترادف ہیں، دونوں معنی اسمی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دونوں معنی مصدری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ علامہ ابن جماعہ رحمہ اللہ کا قول ہے المنہل الروی میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں متن کی طرف. متن کسے کہتے ہیں؟ ما منتہا الیہ السند من کلام، سند جس کلام پر پہنچ کر رک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، سند جس کلام تک ہمیں پہنچاتی ہے اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ متن. ٹھیک ہے نا، یا سند جہاں ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو کلام شروع ہوتا ہے اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. منتہا الیہ السند من کلام، اس حوالے سے کوئی اشکال، کوئی سوال؟ یہ اسناد اس کو خوب سمجھو، ٹھیک ہے. اور اسناد کون سے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ایک قرینہ میں نے بتایا آپ کو. معنی اسمی میں استعمال ہوگا تو اس کو قرینہ، مثلا ایک قرینہ، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک قرینہ پایا جائے کہ اس کا تثنیہ جمع آتا ہے اور ساتھ میں اس کا وصف واحد کے ساتھ آتا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. سوال مال خونشتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.